أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ المومن کی اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کر دینے کے بعد اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلطان مبین روشن معجزات دیے تھے، ید بیدا کا کہ ہاتھ کو بغل سے نکال کے اوپر کرتے تو روشن ہو جاتا، اپنے عصے کو زمین پر پھینک دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا، یہ دکھلائے فرعون کو۔ مگر فرعون یہ سب کچھ دیکھ کے ایمان لانے کے باوجود، ایمان لانے کے برعکس وہ یہ کہہ گزرا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں اور مقابلہ کرواتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ جادوگر بلائے گئے، قصہ مختصر کہ جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے رسیاں وغیرہ پھینکی تو وہ سانپ بن گئیں۔ فوجد فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف اور ڈر محسوس کیا کہ یہ کیا بنا۔ ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی عصا پھینک دو۔ بعض مشائخ کہتے ہیں یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ طبعی خوف تھا، فطری خوف تھا، اور ہر انسان کو یہ ہوتا ہے۔ ایک مصیبت اور ایک مشکل دیکھ کے اور آنن فانن ایک انہونی چیز آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسان متاثر تو ہوتا ہے، خوف اور ڈر تو لاحق ہوتا ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔
اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ما فوق الفطرت چیزوں کا خوف انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا. جیسے کہ اہل قبور کے بارے میں کہ اگر میں نے نظر و منت نہ مانی تو میرا نقصان ہو جائے گا، اگر نظر پوری نہ کی تب بھی نقصان ہو جائے گا. یہ خوف اللہ سبحانہ و تعالی سے کھانا چاہیے. کیوں؟ کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی، اس وصیت میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اب عبداللہ اگر ساری مخلوق مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ کے ہاں تمہیں نفع حاصل ہونا مقصود نہ ہو، فیصلہ نہ ہو اللہ کے ہاں، تو ساری مخلوق مل کے بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی. اور اگر ساری مخلوق تیری مخاصمت اور مخالفت پر اتر آئے تو یاد رکھنا، اگر اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے کا فیصلہ نہیں کیا تو ساری مخلوق بھی مل کے تیرا بال بیگا نہیں کر سکتی. یہی کچھ ہوا انبیاء کرام علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے پروگرام بنایا، اور بالآخر جب وہ اس کے جادوگر ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم نوا بن گئے، مسلمان ہو گئے، پیروکار بن گئے موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے دوسری چال یہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. یہ رہنے دے بیٹا، چھوڑ، میری بات کی طرف توجہ دیں، موبائل کی طرف توجہ نہ دیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بالآخر فرعون نے تنگ پڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اور اس کے جتنے حواری بھی ہیں انہوں نے بھی مشورہ یہی دیا کہ اب ان کا کام تمام کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ملک میں ایک نیا فساد کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر کبیر. نبی کی تعلیم کو یہ لوگ فساد سے تعبیر کرتے ہیں. اس سے پہلی آیت میں یہی اللہ نے فرمایا، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا. آج بھی کتاب و سنت کی بات کی جائے نا تو یہ آزاد خیال لوگ جتنے بھی ہیں، بلکہ جتنے حکمران ہیں، وہ ان سب کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا فساد کیا کھڑا کرنا چاہتے ہیں مولوی. وہ کتاب و سنت کی تنفیذ کو فساد سے معاذ اللہ تعبیر کرتے ہیں. ہر دور میں یہی فتنہ رہا. نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بھی اہل مکہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر فساد ڈال دیا، بھائی کو بھائی سے، اولاد کو والدین سے لڑا دیا. جو محمد کا ہو جاتا ہے وہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں.
او بھائی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا لطف آ جاتا ہے وہ پھر کسی کی سنتا ہی نہیں، وہ کسی کی پیروی کرتا ہی نہیں، وہ کسی کی بات مانتا ہی نہیں۔ جب ہمیں سمجھ ہے کہ بچاؤ کی راہ صرف کتاب و سنت میں، تمہارے قوانین میں نہیں ہے، تمہارے دساتیر جو ہیں ان میں نہیں ہے، جن کو تم نے خود بنایا ہے اور تم خود ان کی مخالفت کرتے ہو، خود بناتے ہو، خود ان کی مخالفت کرتے ہو۔ جو دستور من جانب اللہ، آسمان سے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اب کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو پھر اللہ کے ہاں رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ڈرو میرے نبی کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ اکبر، ڈرو، ڈرنا چاہیے، ان کو خوف کھانا چاہیے میرے نبی کے حکم کی مخالفت کی۔ اوامر نہیں کہا، امر، ایک حکم کی نافرمانی بھی اللہ کے ہاں جرم ہے۔ اللہ اکبر، بہت سی باتیں ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا نبی علیہ السلام، اور آپ نے یہ فرمایا کہ رات کو ہوا تیز چلے گی، کوئی آدمی کھڑا نہ رہے، کوئی کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائے اپنے اپنے مسکن پر، اپنے اپنے خیمے میں، اپنی اپنی جگہ پر وہ نیچے بیٹھ جائے، کھڑا کوئی نہ رہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے تاکید فرما دی۔ اب سب بیٹھے رہے لیکن ایک آدمی بد نصیب کھڑا رہا، ایک کھڑا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہوا آئی اور اس کو سینکڑوں میلوں کے سے دور پہاڑوں میں جا کے اس کو جا کے گرا دی۔ اندازہ کیجیے، ایک حکم کی نافرمانی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کی ایک نافرمانی بھی نہ کرو۔ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اب ہم اپنے اپنے گریبان میں دل میں ٹٹول کے دیکھیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ باتیں بھائی صرف سننے سنانے کی نہیں ہے، غور کرنے کی، عمل کرنے کی ہے۔ بات عمل کی ہے، سننے سنانے کی نہیں ہے۔ ہمیں فیصلہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی مخالفت کرتے ہیں روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت نہ کرنا بھی نافرمانی ہے، نافرمانی ہی نافرمانی نہیں ہے۔ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت نہ کرنا یہ بھی نافرمانی، نماز نہ پڑھنا نافرمانی، روزے نہ رکھنا نافرمانی، زکوٰۃ نہ دینا نافرمانی۔ نافرمانی یہی نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولو، بدکاری نہ کرو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، یہی نافرمانی نہیں ہے۔ یہ بھی نافرمانی ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ نہ کیا جائے۔ اب ماحول میں دیکھ لیں کتنے نافرما بردار ہیں اور کتنے اطاعت گزار ہیں۔ ہمارا تو بالکل پنجابی بھی آخر طرح چگا ہی چوڑ ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ کتنے ہم میں سے نمازی ہیں جو فرض ہے، جو مسلمان ہونے کی علامت ہے، جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اور امتیاز کرنے والی چیز ہے، ہم اس کا لحاظ کتنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات تو یہ تھی کہ یہ جتنے حضرات ہیں اول سے لے کے اب تک جو کتاب و سنت
کی بات کو نہیں مانتے، وہ کتاب و سنت کی بات کو فساد کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اس سے بڑی اور کیا گمراہی ہوگی؟ کیا کتاب و سنت کے خلاف آپ کے پارلیمنٹ میں جناب کیا قانون سازی نہیں ہوئی ہے؟ یہ اسلامی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کا ہے، جمہوری پاکستان کا ہے، اسلامی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ پھر اسلامی ہے تو پھر اسلام پر آئے۔ اور تم نے تو وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے تو یہ کہا تھا۔ اس پاکستان کو بنایا تم نے اسی کلمے کی بنیاد پر تھا، اور مسلمانوں نے اسی کلمے کی بنیاد پر ووٹ دیے تھے کہ وہاں ہماری اسلام کی حکمرانی ہوگی، انگریز کے قانون کی جو ہے نا وہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن باخبر حضرات سب جانتے ہیں کہ عدالتوں میں آج بھی قوانین وہی ہیں جو انگریز کے، عدالتوں میں اسلام کتاب و سنت کے قوانین نہیں ہیں۔ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کن احکام کو دیکھ کے جو انگریزوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں، وہ کتابیں ان کے پاس ہیں۔ صحابہ کرام کے فیصلے جو ہیں، مسلمانوں کے جو فیصلے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہیں، ہمارے ججوں کے پاس، ہمارے قاضیوں کے پاس۔ ان کے پاس ان مسائل کی نظیریں وہ کن کی ہیں؟ وہ آج بھی یورپ کی، وہ آج بھی امریکہ کی۔ کیسا اسلامی پاکستان؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اور پھر اس کی ہم مار بھی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ دیکھیے، کبھی کوئی آفت، کبھی کوئی آفت۔ کل اتفاق سے ایک مسئلے میں لاہور جانا پڑا، شیخو پورے سے کراس کرنے کے بعد اتنا پانی کہ خوف آتا تھا کہ اتنا پانی، سب فصلیں برباد، سب گھر برباد، گھر چھوڑ کے لوگ چلے گئے، نکل گئے، خالی پڑے ہیں۔ یہ بارشیں برسانے والا کون ہے اتنی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی بے موسمی بارشیں، کبھی آفات، کبھی اتنی زیادہ بارشیں جس کو برداشت کرنے کے ہم متحمل ہی نہیں ہیں، اور پھر تمام تر کوششیں جناب صفائی صفائی صفائی۔ اور اللہ کے بندو، یہی پانی محفوظ کرنے کا اگر تم نے کوئی منصوبہ بنایا ہوتا تو نہ قوم کو نقصان پہنچتا اور نہ ہی یہ پانی ضائع جاتا۔ لیکن ہم نے کرنے کا کام تو کرنا نہیں، ہم نے تو کام وہ کرنا ہے جس پر ناموری ملے، شہرت ملے، میڈیا پر بھی، اخباروں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ ہو نہیں رہے۔ ایک طرف لڑائی ہے ہندوستان سے پانی کی، اور اگر پانی بھیج دیا جاتا ہے تو اس کی نگرانی نہیں ہے، اس کی حفاظت نہیں ہے۔ یہ کیسی حکمرانی ہے اور کیسا قانون ہے؟ کیا افسوس ہے، یہ باتیں موضوع نہیں ہیں، لیکن بات تو صرف یہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ اس نے فساد ڈال دینا ہے ملک میں، اور مکے والوں نے بھی کہا کہ محمد نے فساد ڈال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اگر کتاب و سنت کی بات صحیح معنوں میں کی جائے، کہتے ہیں یہ اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں۔ آج بھی تانا وہی دیا جاتا ہے، بھائی یہ سب رکھو اپنے پاس اسلام آباد، ہمیں تو اسلام چاہیے، ہمیں اسلام کی حکمرانی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کروں۔ قال موسیٰ انی عصت بربی وربکم، چپتا ہوا بولا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مرحلے پر بھی۔
وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب تو میں ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہتے ہوئے بھی، جو پہلے باتیں ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن یہ بات کہتے ہوئے بھی انہوں نے فرمائی کہ میں تو اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے کیوں؟ تم بڑا طاقتور ہے، لیکن سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تیرے ہاتھ میں بڑا اقتدار ہے، لیکن سب سے بڑا اقتدار کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ تیرے پاس بڑی فوج ہے، قرآن نے بتلایا ہے کہ بڑی فوج تھی اس کی، لیکن سب سے بڑی فوج فرشتوں کی کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے میں پناہ کس کی لیتا ہوں؟ اس قوی قادر قدیر ذات کی پناہ لیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی اس قسم کی مشکل آئے، جب بھی کوئی آفت آئے تو اللہ سے پناہ مانگ، کسی گناہ کی دعوت ہو تب بھی اللہ کی پناہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ کون سا ہیلا بہانا تھا جو مصر کی جناب مصرانی نے، مصر کی مصرانی نے اختیار نہ کیا ہو اور گناہ کی دعوت نہ دی ہو، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثواج، وہ میرا رب ہے، اس نے میری بہترین پرورش کی۔ بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے شاہی محلوں میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو گناہ سے بچتا بھی اللہ کی پناہ سے ہے انسان، نقصانات سے بچتا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ سے۔ اور احادیث میں بالخصوص السنن الکبریٰ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے صغریٰ میں بھی بڑے ابواب ہیں اسی تعوذ کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن الفاظ سے اللہ رب العزت کی سے پناہ طلب کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند حدیث مبارکہ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ جب بھائیوں کو دعا یاد نہیں کرنی چاہیے، بڑی جامع دعا ہے۔ بار الہ انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مولا یہ جو نعمت دے رکھی ہے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یہ میری نعمت زائل نہ ہو، یہ ختم نہ ہو، تیری رحمت کا دروازہ بند نہ ہو میرے اوپر، بلکہ تیری رحمت کا دروازہ کھلا رہے میرے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور یہ جو صحت دے رکھی ہے صحت کی بجائے بیماری میں مبتلا ہونے کی سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں کہ میری صحت بدل جائے، کس میں؟ بیماری میں۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک آنن فانن تیری طرف سے کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، یا اللہ میں اس کی بھی پناہ لیتا ہوں۔ وجمیع سخطک، تیرے ہر قسم کے غصے سے میں پناہ لیتا ہوں، مجھ پہ غصہ نہ کھانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری باری تھی،
گھر میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، تو بستر پر نبی علیہ السلام کو میں نے نہ پایا۔ میں نے کہا آپ کہاں تشریف لے گئے؟ پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے، لیکن تسلی تشفی کے لیے پہلے گھر کو دیکھا، گزرا کتنا کا ہے، اندھیرے میں ہاتھ مار کے کہ کہیں نبی علیہ السلام یہاں تو نہیں، اپنے رب سے محو گفتگو۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے قدموں پر پڑے ہیں، آپ کی ایڑییں جڑی ہوئی تھی۔ یہ رات کے اندھیرے کی بات ہے، غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام 5 نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے پڑھتے تھے، کسی صحابی سے یہ روایت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سجدے میں ایڑیاں بھی ملاتے تھے، کسی صحابی سے روایت نہیں۔ لیکن اپنے رب، اس رب نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا اور سنت کو محفوظ کرنا تھا۔ اندھیرے میں کیا ہوا عمل وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے محفوظ کر دیا اور امت تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کبیر، محفوظ بھی ہوگا، اندھیرے میں کیا ہوا عمل، دن میں کوئی روایت کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور وہ بھی اندھیرے میں، اور وہ بھی پٹولنے کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ادا کو بھی ضائع نہیں کیا۔ ایسے نہیں اسوہ حسنہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، آپ کی ہر ادا کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اور سجدے میں فرماتی ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کان لگا کے سنا، غور کیا، اللہ اکبر۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ اکبر کبیر، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں، مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو خلیل ہے اور حبیب ہے، اس پہ ناراض ہونے والی بات کون سی ہے؟ لیکن عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ مالک کی ہر بات سے خوف کھائے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، میرے اوپر راضی رہنا، میرے اوپر ناراض نہ ہونا۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، یا اللہ مجھے معاف کیے رکھنا، مجھے سزا نہ دینا۔ اللہ اکبر، مجھے سزا نہ دینا، عقوبت نہ پہنچانا، مولا مجھے معاف فرمائے رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، یا اللہ میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں، میں تیری کما حق کو ہوں ثنا اور تعریف نہیں کر سکا، بلکہ جس طرح تو نے اپنی خود تعریف کی ہے میں تو اس کی بھی پوری حکایت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام عابد الناس، نبی علیہ السلام سب سے بڑے ذاکر ہیں، سب سے زیادہ تسبیح و تحمید پڑھنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کہتے مرنے والے ہیں۔ آپ کا تو اس میں گرامی محمد اور احمد وہی حمد کی تعبیر ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ بالغ الہ تیری حمد میں نہیں پوری طرح کر سکا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اور بھائیو، فرشتوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کی ہے، لیکن قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن یہی فرشتے کہیں گے بارے الہ ما عبدناک حق عبادتک،
اللہ تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم کیسی نمازیں ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا؟ حاشا وکلا نہیں۔ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو صحابہ اور آپ کی نمازوں کے ساتھ بس انہوں نے بھی پڑھی ہے، ہم بھی پڑھی ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہاں، اور ہماری نمازوں کو یا اللہ ان کی نمازوں کے ساتھ ملا کے ہم ناکاروں کی نمازیں بھی قبول فرما لیں جس طرح ان کی قبول فرمائی تھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ حضرت صحابہ کرام سے 2-3 صحابہ سے یہ روایت کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے، بہت سی ادعیہ ہیں اسی موضوع کی، تشہد میں تو حکم دیا، آپ نے سکھلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسے سکھلاتے تھے یہ دعا جیسے قرآن مجید کی آیت سکھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب۔ بعض روایتوں میں معصم والمغرب کا لفظ نہیں ہے، 4 ہی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں کیا ہے دیکھو، یا اللہ جہنم سے بچائی رکھنا۔ وہ آپ تو جہنم سے نکالنے والے ہیں، سمجھے بات؟ آپ تو گناہ گاروں کو جہنم سے اللہ کے حکم سے نکالنے والے، لیکن پھر بھی اپنی غلامی اور عبدیت کے اظہار میں فرماتے ہیں اللہ جہنم سے بچائی رکھنا، اللہ قبر کے عذاب سے بچائی رکھنا، اللہ فتنہ دجال سے بچائی رکھنا، اللہ فتنہ زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے بچائے رکھنا۔ شیطان جس نے حلف اٹھا رکھا ہے لأغوینہم اجمعین وبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، یہ پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک انسان کی جان میں سانس ہے، اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کے اپنے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں کہ آخری لمحات میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت پیچھے ہٹو، یعنی آخری لمحات میں، اور وہ ان کی زبان سے یہ کلمات ہیں۔ جب تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو میں نے پوچھا ابا حضور یہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ پیچھے ہٹو کیا کہہ رہے تھے؟ فرمانے لگے بیٹا شیطان آیا تھا، مجھے برگلا رہا تھا، فتنے میں مبتلا کر رہا تھا۔ کس کو؟ امام احمد کو، امام اہل السنہ کو، یہ لقب ہے امام احمد کا، امام اہل السنہ کو شیطان ورگلانے آ گیا۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کس بات کی بولی؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ امام سفیان ثوری، آپ نہیں جانتے یہ لوگ کون تھے، صحیح بات، نہ امام احمد سمجھتے ہیں نہ امام سفیان ثوری کو سمجھتے۔ امام سفیان ثوری ورع، تقوی، پرہیزگاری، حدیث، تفسیر، ہر فن میں امام، آپ حیران ہوں گے کہ بیت اللہ میں لیٹے ہوئے ساری بات نہیں کہتا، 2 تلمیذ بیٹھے ہیں آپ کے پاس، آپ لیٹے ہوئے، سفیان ابن عیینہ نے سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، سر اپنی، اور امام فضیل بن عیاض نے پاؤں اپنی گود میں رکھے ہیں، تقریم اتنی، احترام اتنا، اور یہ دونوں سفیان بن عیینہ کون ہے، فضیل بن عیاض کون ہے،
یہ خود ایک مسئلہ ہے. اللہ اکبر کبیر. اب ان دونوں حضرات کا امام احمد کے ساتھ یہ معاملہ، اس سے تو ہمیں سمجھ آتا ہے نا کہ امام سفیان ہے کون. باقی بات تو چھوڑتا ہوں آگے کیا ہوا، لیکن ان کی بات کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے. عبد الرحمن بن ماتی ان کے شاگرد ہیں. یہ امام عبد الرحمن بن ماتی وہ تھے جو آتے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر ان کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے. امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام شازکونی اور دوسرے کھڑے ہیں، یہ لکھوا رہے ہیں حدیث. وہ ان کے احترام میں اتنی ہمت جرت نہیں کرتے تھے کہ ہم بیٹھ جائیں. اتنا احترام تھا عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ کا. آج تو کسی کا کوئی مانتا ہی نہیں نا، نہ کسی کا احترام ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کا مقام ہے، کچھ بھی نہیں. کوئی کسی کو بھی نہیں پوچھتا، بڑے کو دیکھتا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. یہی عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ میں امام سفیان ثوری کے پاس تھا جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا. اشتد بہ وجن کی تکلیف کی وجہ سے رونے لگے. تو میں نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، کیا آپ روتے ہیں گناہوں کی وجہ سے؟ آپ کے گناہ ہیں کیا؟ فراسا راسہ، سر اٹھایا. وَأَخَذَ شَيْئًا مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے ایک تنکا پکڑا اور کہا لَذُنُوبِي أَهْوَنُ عِندِي مِنْ هَذَا، میں گناہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ اہانت اور ہلکا اور بالکل بے اثر ہے. یعنی گناہ کا نہیں سے خوف نہیں کھا رہا، غلطیوں سے خوف نہیں کھا رہا، بلکہ انی اخاف ان سلب الایمان قبل الموت، میں خوف ڈار کرتا ہوں کہ موت سے پہلے کہیں ایمان محفوظ نہ رہے، میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے. آخر نبی علیہ السلام جو دعائیں پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور نبی علیہ السلام کو یہ دعا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں سمجھایا ہے نا کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، آخر وقت تک ثابت قدم رکھ. حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ دونوں نے پوچھا، حضور یہ آپ کیا مانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، ام سلمہ، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اللہ ہی ثابت قدم رکھے تو کوئی ثابت قدم رہتا ہے، اللہ نہ رکھے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بول کی وجہ سے، کسی بول کی وجہ سے ناراضگی کے نتیجے میں جناب آخری وقت میں ایمان سلب کر لے یا کلمے سے محروم کر دے، توحید سے محروم کر دے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے. اس لیے میں تو اس سے مانگتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے، خوف کھاتا ہوں، روتا ہوں کہ بار الہ میرا ایمان سالم رکھے، میرا ایمان آخر وقت تک سالم رکھے. سب انبیاء یہی دعائیں کرتے رہے، سب صلحاء یہی دعائیں کرتے رہے، اور یہی دعا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمیں سکھلائی ہے، اور اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کیا ہے سورہ سکھاتے تھے. ہمیں یاد ہی نہیں ہے. امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام طاووس نے پوچھا، بیٹے نماز پڑھ لی؟ ہاں جی پڑھ لی. یہ دعا پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. دوبارہ نماز پڑھو. کیا پڑھی ہے تم نے؟ اور یہ دعا تو تم نے اللہ سے مانگی نہیں. ہم اس دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں.
ایک ہی دعا ہمارے ہاں انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، وہی ہمیں آتی ہے، دوسری اور کوئی آتی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ایمان قائم رکھے۔ جس طرح اب ایمان کی اللہ نے دل میں بہار لگائی ہے، یہ بہار اللہ تعالیٰ کا قائم رکھے، ہمارا جینا مرنا ایمان پر اللہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی صلحاء اور انہی صحابہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔